زاخرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں میں اجمیری ہوں. تمام عاشقان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھٹی شریف بہت بہت مبارک ہو. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے بے پناہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا سچی محبت کا تقاضا یہ ہے اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کی جائے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیو، سنتوں پر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سنیے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو سختی سے پکڑے گا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ اولیاء کرام کی جو سیرت ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی جو جھلک ہے ہمیں نظر آتی ہے. اور انہی اولیاء کرام میں خواجگان سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک سنت مبارکہ ہے عفو و درگزر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے. کیسے کیسے دشمنوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ جو اپنے دروازے بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، اپنے کھڑکیوں کو بند کر لے، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اگر چلا جائے ان ساروں کے لیے امن ہے. اللہ اکبر. تو یہی ایک جھلک اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کی تو ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی یہ بڑی پیاری ایک جھلک نظر آتی ہے. ایک مرتبہ ایک بدبخت انسان کسی کے بہکانے پر، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دشمن تھے ان کے بہکانے پر یہ آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا. جب قتل کرنے کے ارادے سے آیا تو جیسے ہی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس ارادے سے تم آئے ہو وہ ارادہ کر گزرو، وہ کام کر گزرو. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے سنا تو جسم اس کا کپ کپانے لگا اور اس نے فوراً اپنے بغل سے چھری نکالی، پھینک دی، قدموں میں گرا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگنے لگ پڑا اور معافی مانگ کے کہتا ہے علی جا مجھے معاف کر دیجئے، میں بڑے ہی غلط ارادے سے آیا تھا، اب جو چاہیں آپ مجھے سزا دے دیں. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو اٹھایا، کھڑا کیا اور فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھتے ہیں اور عفو درگزر کی اس سنت کو دیکھیں، اگر آج ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا
معاشرہ ایک امن کا گہوارہ بنے گا، اور اسلاف کی زندگیوں سے یہی درس ملتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس ہے، بڑی رات ہے، ان کے عرس سے اگر ہم یہ سوغات لے کر جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل بھی کریں، اور یہ والی سنت عفو درگزر والی ہم اس پر بھی عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔